اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر جو برکتیں اور رحمتیں نازل کی ہیں اور ان تمام نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہم پر مسلسل جاری ہے، وہ ساری ہے۔ قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا، یعنی کہ رمضان کے مہینے کی فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے نزول کے ساتھ قرار دی کہ رمضان کی فضیلت قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ہے، قرآن مجید کے نازل ہونے کے ساتھ ہے۔ اور در حقیقت قرآن مجید جس مہینے نازل ہوا اس کی فضیلت اور جس رات نازل ہوا اس کی فضیلت، اس قرآن مجید کی وجہ سے، کلام اللہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو بہت بڑھا کر جو ہے امت محمدیہ کے لیے ایک پیکیج کے طور پر سامنے رکھ دیا ہے۔ اور قرآن مجید جس رات نازل ہوا اسے لیلۃ القدر کے نام سے تعبیر دیا جاتا ہے، اور پھر جس مہینے نازل ہوا اس مہینے یعنی رمضان مبارک کے مہینے کو تمام مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر رمضان کے مہینے کو اللہ رب العالمین نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے مومنین کے سامنے رکھ دیا ہے کہ پہلا عشرہ جو ہے رمضان کا وہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا ہے۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا جو ہے اس میں اور بھی کئی چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک اہتمام جو ہے وہ اعتکاف کا اہتمام ہے۔ اعتکاف جو ہے مسجد میں مردوں کے لیے اور عورتوں کو گھروں میں خاص وہ جگہ جہاں پر نماز کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے اس جگہ کو اعتکاف کے لیے عورتوں کو خاص کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ مردوں کو مسجد میں اعتکاف کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ اعتکاف جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ ویسے تو اعتکاف کی کئی قسمیں ہیں، نفلی اعتکاف ہے اور اس کے علاوہ سنت اعتکاف ہے، اور یعنی کہ محلے سے چند لوگ منتخب ہو کر مسجد میں، محلے کی مسجد میں جس میں 5 وقتہ نماز ادا ہوتی ہو اس میں اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں۔ 10 روز تک رمضان کے 20ویں روزے کے افطار سے پہلے مسجد میں آ کر اور خاص طور پر جو پردے وغیرہ لگا کر اور ایک خاص حجرہ بنا کر اہتمام کیا جاتا ہے اعتکاف کا، تو یہ رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری کے حدیث میں ہے کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے انہیں موت دے دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یعتکف ازواجہ من بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کیا۔ تو صرف ایک موقع ایسا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے آخری عشرے میں اعتکاف نہ کر سکے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شوال کے مہینے میں ادا کیا۔ تو اعتکاف کی ویسے بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ صحیح معنی میں اعتکاف کرنے والا شخص جو ہے وہ ایک عمرہ اور ایک حج مبرور کا ثواب کا حامل قرار پایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے اعتکاف کیا اور صحیح معنی میں اعتکاف کیا تو اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اعتکاف در حقیقت آپ کے علم میں ہوگا کہ معتکفین کے لیے، جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین تربیت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ ویسے تو پورا رمضان کا مہینہ ایک تربیت کا ذریعہ ہے تمام مومنین کے لیے کہ رمضان کے مہینے میں جو
تقوی اختیار کرنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے، نیکیوں کی طرف خاص طور پر ایک ترجیحات ہوتی ہے اور ایک رغبت ان کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس میں بھی پھر خاص کر کے رمضان کے آخری عشر میں جو اعتکاف کرنے والے معتکفین حضرات ہوتے ہیں، وہ معتکفین حضرات کی خاص جو تربیت ہوتی ہے 10 روزے میں کہ خاص ہو کر وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جب رمضان ختم ہونے کے بعد جب وہ نکلتے ہیں معاشرے میں تو وہ ایک تربیت یافتہ ہو کر نکلتے ہیں، اور اس میں جو معتکفین کی کیفیت ہوتی ہے اشراق کا اہتمام کرنا، اوابین کا اہتمام کرنا، اور اس کے علاوہ صلاۃ تسبیح اور دیگر نوافل کا اہتمام کرنا، اور نیکیوں میں ایک خاص طریقے سے آگے بڑھ کر نیکیوں کا میں عمل کرنا، یہ معتکفین کی خاصیت ہو جاتی ہے، اور جس بنا پر وہ ایک تربیت کے حامل بن جاتے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ فضول باتوں سے اجتناب کرتا ہوا اس حدیث کا مصداق ٹھہرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص جو ہے وہ فضول باتوں سے بچ جاتا ہے، تو اس حدیث کا مصداق ٹھہرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کے مومن بندے کے بہتر اسلام وہ ہے کہ وہ مالا یعنی فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ رب العالمین نے 18ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے مومنین کی صفات میں کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے، فضول باتوں سے اجتناب کرتا ہے، اور یہ کیفیت جو ہے اعتکاف والے شخص کو میسر آتی ہے۔ لیکن عام طور پر جو آج کل کا جو ماحول نظر آ رہا ہے جس سے اجتناب کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ معتکفین جو ہے وہ اپنے اعتکاف کا جو دورانیہ ہے 10 روزہ، اس میں موبائل فون کا استعمال ختم کر دیں، اور کم سے کم زیادہ سے زیادہ اتنا ہو کہ وہ سادہ سا موبائل رکھیں، گھر سے کسی ضروری چیز منگوانی ہو یا کسی خاص ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے موبائل کا استعمال کریں، باقی موبائل کے استعمال سے، سوشل میڈیا کے استعمال سے بالکل اجتناب کریں، تو پھر صحیح معنی میں جا کے اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ مکمل طور پر ادا ہوگا۔ اعتکاف کا خاص مقصد میں نے جیسے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کے قریب ہونا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اور زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، مومن بندے کی زندگی کا مقصد کہ بندہ متقی ہو جائے، تقوی اختیار کر لے، اور تقوی اختیار کرنے کے لیے ہی رمضان کے مہینے کو مرتب کیا گیا ہے، روزے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، کس وجہ سے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ پوری زندگی اگر تقوی اس کے اندر موجود نہ ہو تو بالکل بیکار ہے، پورا ہر زندگی کا ہر عمل جو ہے تقوی کے بغیر جو ہے وہ بالکل ناکام ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العالمین کو تمہارا نہ خون پہنچتا ہے اور نہ قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، کوئی چیز نہیں پہنچتی، صرف اور صرف تقوی پہنچتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی جو ارشاد فرمایا تھا کہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے یہ کہ جو تم میں سے تقوی اختیار کرنے والا شخص ہو۔ اور قرآن کی ایک آیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک معزز بندہ وہ ہے، عزت والا بندہ وہ ہے جو تقوی اختیار کرے۔ تو یہ رمضان کا پورا مہینہ اور خاص طور پر اعتکاف کی جو تربیت ہے وہ اسی بنا پر ہوتی ہے کہ بندہ متقی بن جائے، تقوی اختیار کرنے والا بن جائے، اور یہ تقوی اختیار کر کے پھر جب وہ معاشرے میں نکلتا ہے تو اس اعتکاف کا اس پر ایک اثر رہتا ہے، اور اس اثر کو
جو دوسرے لوگ جس صحبت میں جا کر بیٹھتا ہے اور دوسرے لوگ اسے کیچ کرتے ہیں اور اسے اپنے اندر جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، اور اعتکاف کرنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ معاشرے میں ایک الگ فرد کی حیثیت سے نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ رمضان کے مہینے میں تربیت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر 10 روز کے لیے جو مسجد میں بالکل اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر لیتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ تقوی اپنے اندر سما لیتا ہے اور پھر وہ اس تقوی کی روشنی جو ہے وہ معاشرے میں پھیلتی ہے۔ اور اعتکاف کے حوالے سے مردوں کے حوالے سے عورتوں کے حوالے سے الگ الگ مسائل ہے۔ مختصراً میں ذکر کر دوں، ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر میں جس جگہ پر اعتکاف کر رہی ہے اس جگہ پر اعتکاف کرنے سے پہلے، اعتکاف کا اہتمام کرنے سے پہلے اپنے شوہر کی اجازت لے لے۔ عورت کے لیے شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے، اور عورت کے لیے بہتر اعتکاف اس کے گھر کے اندر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ عورت کے لیے بہتر جگہ اعتکاف کے لیے وہی ہے جو نماز کی جگہ ہے، اور نماز کی جگہ جو ہے احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ عورتوں کے لیے نماز کے لیے بہتر جگہ جو ہے وہ ان کے گھر ہیں۔ تو لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ عورتوں کو اعتکاف اپنے گھر میں ادا کرنا چاہیے، لیکن بشرط یہ ہے کہ شوہر کی اجازت موجود ہو۔ شوہر کی اجازت نہ ہو تو اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، اور ان کے پھر مختلف قسم کے مسائل ہیں۔ مسجد کے اندر سے جب باہر وضو کرنے کے لیے آتا ہے، مسجد کے احاطے سے جب باہر آ جاتا ہے تو اس کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اسے کسی شخص سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مسجد کے اندر بھی لغو باتوں سے اسے روکا جاتا ہے۔ ایک اجتماعی عبادت کی فضا قائم ہوتی ہے، جس بنا پر مرد حضرات جو اعتکاف کرنے والے ہیں محلے کے اندر، وہ ایک نمایاں کردار ادا کر پاتے ہیں اور ایک نمایاں حیثیت سے پھر معاشرے میں نکلتے ہیں اور ایک تربیت یافتہ ہو کر نکلتے ہیں۔ تو اعتکاف کرنے والا شخص جو ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ، خاص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت میں جو مصروف رہتا ہے، تو وہ ایک حج اور ایک عمرے کے ثواب کا حامل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کی تمام رحمتیں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔